ایک ایف سی کی تعیناتی، آپ کو خود پتا ہے کہ 14 پلاٹونز ہیں گلگت بلتستان میں ایف سی کی، بہت پہلے سے، کافی عرصے سے ہے، یہ کوئی آج کی گورنمنٹ کی بات نہیں ہے۔ انہی 14 میں سے 4 پلاٹونز کو منسٹر صاحب کی کنسنسس کے ساتھ، حکومت کے کنسنسس کے ساتھ ان کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ جی آپ اس جنگل کی رکھوالی کریں، جو ایک اچھی بات ہے، کیونکہ جنگل گلگت بلتستان کے لوگوں کی جائیداد ہے، تو اس کے اوپر آپ اس کو بھی آپ نیریٹو ان کا چیک کریں کہ واقعی کوئی اگر نئی کوئی فورس آئی ہے تب تو ایک بات بنتی ہے، ایک تک بنتا ہے، ایک لاجک بھی بنتا ہے۔ ود ان گلگت بلتستان آپ کی ایک فورس ہے جو فارغ ہے، اس کو آپ ڈیوٹی پہ لگاتے ہیں، اس چیز کو مطلب کوئی بھی ایک بہانہ ڈھونڈ کے نکالنا۔ اس کے بعد ابھی نیشنل پارکس ہیں، آپ کو میں ایک حقائق سے آگاہ کروں آج، بڑا مطلب یہ نوٹ کرنے والی چیزیں ہیں، آپ نوٹ بھی کریں۔ کراکرم نیشنل پارک ہے جو 1993 میں اس کی نوٹیفیکیشن ہوئی ہے، 1993 میں، آپ کو نوٹیفیکیشن کی کاپی بھی دے دیتے ہیں۔ خنجراب نیشنل پارک ہے 1975 میں، بھٹو صاحب کے دور میں۔ اور میں ایک بات یہاں پہ، اختلاف اپنی جگہ، بھٹو صاحب ویژنری لیڈر تھے، کیونکہ عام سیاسی آدمی نہیں تھے کہ جی وہ بس اگلے الیکشن کے لیے ہی فائدہ لینا ہے۔ تو ایک ویژنری لیڈر اس وقت 1975 میں یہ نیشنل پارک بنانے کے فوائد، آج جائیں آپ اس میں خنجراب میں لوگوں سے جا کے ملیں، اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوا ہے۔ علی تاج صاحب ہمارے چیف منسٹر صاحب کے نمائندہ بن کے یہاں سے گئے، لوگوں سے انہوں نے انٹرویوز لیے، پھر وہ چیزیں سوشل میڈیا میں آئی، مطلب فوائد ان کے گننا شروع کریں گے تو شاید ہمارے پاس ٹائم کم ہو۔ میں کرکس تھوڑا سا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ ہماری عوام کو حقائق سے آگاہ کریں۔ اور پھر کرمبر آپ کا نیشنل پارک ہے، ہندرب نیشنل پارک ہے، اور دیوسائی نیشنل پارک ہیں۔ گلگت بلتستان میں 5 نیشنل پارکس آلریڈی ہیں، اور سب سے جو بڑی بات ہے 5 کے 5 پیپلز پارٹی کے دور کے ہیں۔ تو اس سینس میں تو ہم کہتے ہیں یار پیپلز پارٹی کی وہ لیڈرشپ جو آج دنیا میں نہیں ہے، وہ تو بڑی ویژنری تھی، لیکن بدقسمتی سے آج کس قسم کے لوگ اس لیڈرشپ کو فالو کر رہے ہیں، یہ بدقسمتی ہے علاقے کی۔ اور پھر پریزنٹ گورنمنٹ نے نانگا پربت نیشنل پارک اور ہمالیہ نیشنل پارک، اس کی نوٹیفیکیشن کی ہے۔ اب وہ ایک چیزیں لگا رہے ہیں جی لوگوں کی، مطلب حق ملکیت ختم ہو گئی، حق حاکمیت ختم ہو گئی۔ ہمارا سوال یہ ہے، کیا یہ جو 5 نیشنل پارکس جو ہیں، جو ایک عرصے دراز سے ہے، کیا ان کو وہاں سے نکالا گیا ہے؟ کیا ان کو وہاں گھاس چرائی کی اجازت نہیں ہے؟ کیا ان کو وہاں گھر بنانے کی اجازت نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، فائدہ ہے ان کو۔ تو یہ ایک ان کا وہ والا جو اپنا غصہ ہے کہ حق ملکیت، حق حاکمیت سے تو اپوزیشن لیڈر پیچھے ہٹ گئے پچھلے سال آپ سب کے سامنے، اور اب حق ملکیت کی وہ بات کرتے ہیں۔ تو حق ملکیت، اگر یہ جو دو نیشنل پارکس جو ابھی نوٹیفائی ہوئے ہیں، اگر یہ اس حق ملکیت کے اوپر قبضہ ہے یا قدغن ہے یا یہ کوئی غیر قانونی ہے، تو میرے بھائی میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ 5 نیشنل پارکس آپ نے پھر کیوں دیے تھے؟ یہ سوال بنتا ہے۔ آپ تھوڑا سا انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرنے کی طرف جائیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزوں کا پتہ چلے گا۔ تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ 1975 میں سب سے پہلے اس کا انٹروڈیوس کروایا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، اچھی سوچ تھی، اچھا ویژن تھا، اور آج 2 نیشنل پارکس اور پروٹیکٹڈ ایریاز باقاعدہ طور پہ ڈکلیئر ہے کہ لوگوں کے، عوام کے حقوق کا تحفظ سب سے پہلے ہے۔ اگر میں پھر ان کے کچھ اور لوگ بھی سوشل میڈیا میں ہائپ کریٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کو میں فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں، گاڑی میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ جائیں ان 2-3 نیشنل پارک کے، جہاں اس وقت آپ خنجراب کی طرف آپ جائیں، میں آپ کو تمام اپنی جیب سے تیل دیتا ہوں، گاڑی دیتا ہوں، جا کے 10 لوگوں سے انٹرویوز آپ خود کر کے آ جائیں کہ
کہ ان کو کیا کسی چیز کے اوپر پابندی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ زمینیں نہ ہتھیائی جا رہی ہیں، نہ اس میں ایسی کوئی چیز ہے. تو لوگوں کو غلط مطلب بریف نہ کیا جائے. آپ سے بھی ہماری درخواست ہے کہ آپ صحیح چیز کو مطلب پروموٹ کریں. غلط چیزیں وہ ان کی مطلب جو ضد برائے ضد ہے اس کو میرے خیال سے کوئی زیادہ مناسب بات نہیں ہے. تو یہ نیشنل پارکس عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے، اس میں کوئی قانون کی طرف بھی آپ اگر جائیں گے تب بھی 1975 کے اس میں یہ 1975 کا ایکٹ ہے، 75 کا ایکٹ ہے، اسی کے تحت یہ ہوا ہے، کوئی نیا نہیں ہے. ہاں البتہ ایک میں آپ کو بتاؤں، ایک یہ ہندرپ ایک نیشنل پارک ہے. ہندرپ نیشنل پارک میں ایکٹیویٹی ابھی شروع نہیں ہوئی ہے اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ کافی ٹائم سے نوٹیفائی ہے. کون سے سال میں ہوا ہے؟ 93 میں ہندرپ نیشنل پارک نوٹیفائی ہوا ہے، لیکن ایکٹیویٹی شروع اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ وہاں کی عوام میں سے انہیبیٹنٹس میں سے 5% لوگوں کا کچھ اعتراض ہے، ریزرویشنز ہیں کچھ چیزوں کے اوپر، جس پہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ ڈے ٹو ڈے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے تحفظات دور کرنے کے تمام معاملات بھی طے کر چکے ہیں. لیکن سوسائٹی کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو میں نہ مانوں والی باتیں تو ضرور کرتے ہیں. اسی وجہ سے کہ 100% پبلک اس پہ ایگری نہیں ہوئی ہے، اس کے اوپر ایکٹیویٹی نہیں ہوئی ہے، سٹاپ ہے، اسی طرح پڑا ہوا ہے. ٹھیک اسی طرح یہ جو 2 نیشنل پارکس جو ڈکلیئر ہوئے ہیں، اس پہ استور کے لوگ، چلاس کے لوگ، بالخصوص استور جو نیشنل پارک بن رہا ہے، ہماری خوش قسمتی کہ چیف منسٹر صاحب اسی حلقے سے ہیں، پھر ساتھ والے حلقے سے منسٹر فوڈ ہیں، اس طرف سے حاجی شابیگ صاحب ہیں. تو یہ 3 وزراء جو کابینہ میں بھی ہیں، حکومت میں ہیں، یہ کوئی مطلب ایسے ہی آ گئے کہ وہ حوالے کر دیں گے کسی گورنمنٹ کو یا کسی اور کو. گورنمنٹ بھی گلگت بلتستان کے لوگوں کی ہے، علاقہ بھی گلگت بلتستان کے لوگوں کا ہے. مجھ سے میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی اتنا بڑا محب وطن یا گلگت بلتستان کا نہیں ہے کہ جو مجھے یہ کہے کہ یہ آپ قبضے دینے جا رہے ہیں. ہم سے زیادہ اگر غیرت کے مقام پہ آ جائیں تو انشاءاللہ ہمیں کوئی وزارت اور کوئی یہ حکومتوں سے واسطہ نہیں ہے. علاقے کی غیرت نمبر 1 پہ ہوتی ہے ہر ایک کی، اس کے اوپر نو کمپرومائز. لیکن اس کو غلط رنگ دے کے عوام کو غلط الجھانے کی ضرورت نہیں ہے. پرو پاکستانی بن کے، پرو گلگت بلتستانی بن کے ہمیں فخر ہے. اور یہ عوام کی اس وقت یہ نیشنل پارکس کے اوپر فوائد جو اس میں سے ریونیو آتا ہے وہ عوام کے ساتھ بیٹھ کے کرنا ہے، انہوں نے کرنا ہے، اس کے ڈپارٹمنٹ نے کرنا ہے. اس کے لیے ابھی ٹائم نہیں ہے، نوٹیفیکیشن ہونی تھی وہ ہو گئی ہے، آگے جا کے بس ہر چیز منوا صاحب والی بات ہے، میں نہ مانوں بس اپوز کرنا ہے. تو یہ لٹرلی یہ میں نے بات اس میں ٹیکنیکلی یہ 2 چیزیں جو آپ صحافی دوستوں کے ذریعے عوام تک پہنچانی ہے. عوام کو جو ہے وہ آپ نے الجھانا، اگر الجھانے کے لیے آپ اپنے جو نیریٹو ہے آپ کا، اس کو اگر آپ عوام میں پینیٹریٹ کرنا چاہتے ہیں غلط طریقے سے، یہ جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے اس کا مینجمنٹ جو ہے وہ دوسرا پیج ساتھ لگا ہوا ہے، اس میں کلیئرلی مینشن ہے the Himalaya National Park shall be managed by the Forest, Parks and Wildlife Department with the active participation of communities. تو یہ ایکٹیو پارٹیسپیشن آف کمیونٹیز کب ہوگا؟ اس کا مینجمنٹ پلان بنے گا. یہ ابھی صرف نوٹیفائی ہوا ہے، اس کا مینجمنٹ پلان بنے گا، اس میں اسٹیک ہولڈر سارے انوالو ہوں گے. ان کی ریزرویشنز کو ایڈریس نہیں کیا گیا تو ہم بھی منتخب نمائندے ہیں، ہم بھی اسی علاقے کے ہیں. ہمارے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ عوامی رائے مقدم ہے. تو اس کا جو مینجمنٹ پلان بنے گا وہ یقیناً کمیونٹیز کو اعتماد میں لے کے بنایا جائے گا. دوسری چیز جس ایکٹ کا بار بار حوالہ دیا جا رہا ہے وہ ایکٹ ہماری گورنمنٹ میں نہیں بنا ہے، وہ ایکٹ 1975 میں پیپلز پارٹی کے دور میں بنا ہے. ہمارا آپریشن ماڈل دوسرا ایکٹ ہے، فارسٹ ایکٹ 2019، جس کا آرٹیکل 168(7) سپورٹ کرتا ہے کمیونٹی پارٹیسپیشن کو، جس کا آرٹیکل 90(6) سپورٹ کرتا ہے، کلیئرلی سپورٹ کرتا ہے کہ جو ہمارے کسٹمری لاز ہیں ان کو جی ملحوظ خاطر رکھا جائے گا. یہ آپ لوگوں کے فارسٹ ایکٹ 2019 آرٹیکل 168(7)
اور آرٹیکل 96 یہ آپ لوگوں کے لیے ہے ریفرنس کے طور پہ، اور وہ جس قانون کا حوالہ دے رہے ہیں اس کو ہم عنقریب جو ہے وہ یہ چونکہ ریڈنڈنٹ لا ہے 1975 کا ہے، آج کے معروضی حالات اس کے مطابق نہیں ہیں، ہم جو ہیں وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ہمارا پرائمری مقصد، ہمارا جو بنیادی کام ہے وہ قانون سازی ہے، اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو عوام کو گمراہ نہ کیا جائے، بس اتنا کہنا تھا۔ تھینک یو جی۔